أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تو کبھی گناہ کی طرف، برائی کی طرف، گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے. یعنی ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو گناہ کی طرف، برائی کی طرف نہیں جا سکتے. ان میں سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید، یعنی اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ محبت کرنا. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہی قرآن اس شخص کے حق میں سفارش کرے گا، سفارشی بنے گا کہ یا اللہ، اس نے مجھے پڑھا تھا، اس نے میرے ساتھ محبت کی تھی. قرآن مجید کے چند حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا. جیسے آپ صبح شام، یعنی صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہیں، رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو بھی صبح شام تلاوت کریں. پھر آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت آئے. تو پہلا حق یہ ہے اس کی تلاوت کرنا. اور دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے اس کو سمجھ کے پڑھو. یقین جانے جن بچوں نے قرآن مجید کو حفظ تو کر لیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اور تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا. جو کچھ اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے اس پہ عمل کرنا. صحابہ کرام 10 آیتیں لیا کرتے تھے، پھر عمل کرتے تو پھر دوبارہ لیتے تھے. تو اس پہ عمل کرنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور تیسرا حق یہ ہے اس کو آگے پہنچانا. یہ خالی ہماری ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت آئے، کوئی حدیث آئے تو اسے آگے پہنچائیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ. تو قرآن مجید کا یہ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں. اللہ کو تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے. ایسے زبان سے صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو بھی مانیں. جو کچھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا اس پہ عمل کریں. پھر ہم گمراہی کی طرف، گناہ کی طرف نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہم گناہ کی طرف جاتے جا رہے ہیں. وہ یہی وجہ ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ محبت نہیں ہے. اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروائیں، ان کو قرآن پڑھائیں، مسجد میں بھیجا کریں قرآن مجید پڑھنے کے لیے. تو دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ گناہ کی طرف، برائی کی طرف نہیں جا سکتا.
جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہمیں رک جانا چاہیے، جس چیز کا ہمیں حکم دیں وہ ہمیں کام کر لینا چاہیے۔ حدیث آئے تو فوری طور پہ عمل کریں، یہ نہ کہیں سوچیں گے غور و فکر کریں گے تو پھر عمل کریں، فوری عمل کریں جیسے صحابہ کرام فوری طور پہ عمل کیا کرتے تھے۔ ابھی شراب ابھی حرام نہیں تھی، وہ تھی حلال تھی تو لوگ پیتے تھے۔ جب شراب کی حرمت ثابت ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے پکڑ کے باہر پھینک دیے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، آپ کا حکم آ گیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پی لی تھی، اس نے کیا کی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا۔ جب آپ کا فرمان آ جائے سب چھوڑ دو سارا کچھ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جو وہ ہمیں کہتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر، آپ کی سنت کے اوپر تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آپ کے سامنے میں نے بیان یہ کی ہے کہ حدیث آئے تو فوری طور پہ عمل کرو، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ عمل کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو آپ کے صحابہ کرام کا عمل ہے، تبع تابعین کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے دین کے اندر وہ عمل پیش کرتا ہے جس کے اوپر میرا عمل نہیں، میرے صحابہ کرام کا عمل نہیں، آپ نے 3 دفعہ فرمایا تھا فَهُوَ رَدٌ فَهُوَ رَدٌ، وہ رد کیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر آپ کا عمل نہیں، آپ کے صحابہ کرام کا عمل نہیں، تو وہ کام کریں۔ تیسری یہ ہے کہ مستقل اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یعنی آپ کی سنت پر مستقل عمل کریں۔ یہ نہیں جب دل چاہے نماز پڑھ لی، جب دل چاہے نماز کو چھوڑ دیا، جب دل چاہے نیکی کا کام کر لیا، دل چاہے تو چھوڑ دیا، نہیں، مستقل اطاعت کریں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ گناہ کی طرف، برائی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ ایک ہے قرآن اور دوسری ہے حدیث، جو اس پہ عمل کرے گا وہ گناہ کی طرف، برائی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔